بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ عوام الناس میں مشہور ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال کے فیصلے فرماتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کی کتنی زندگی ہے، کس کو اس سال موت ہوگی، یہ سال جنگ کا سال رہے گا یا امن کا سال رہے گا۔ یہ تمام فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ یہ تو عوام الناس میں مشہور ہے، مگر شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اور کہاں تک یہ باتیں درست ہیں؟ اس رات میں یہ تمام فیصلے ہوتے ہیں یا نہیں؟ یا اس رات کو جاگ کر عبادت کرنی چاہیے یا نہیں؟ آئیے علماء دین، مفتیان کرام کی زبانی سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک سننا ہے اور تمام مفتیان کرام کو آپ نے تسلی کے ساتھ سننا ہے، چاہے وہ آپ کے فرقے کے ہوں یا نہ ہوں۔ جب تک ہم سنیں گے نہیں تو اصل حقیقت تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک لازمی سنیں۔ تو شب برات کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ شب براعت کا مطلب ہوتا ہے آزادی کی رات، اور اسے آزادی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا چونکہ سرکار نے اس کو آزادی کی رات قرار دیا، اس کو شب براعت کہا جاتا ہے۔ شرعی حیثیت پہ اس کی کلام ہو رہا تھا۔ اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے کہ اگر آپ اس میں عبادات اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو یہ تو مطلوب شرع ہے۔ یہ چاہے آپ 15 شعبان کو کریں، چاہے آپ عام دنوں کے اندر کریں، کسی رات کو مخصوص کریں نہ کریں، شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ تو جب یہ پورے سال میں جب کبھی آپ کر سکیں تو پھر 15 شعبان کو کرنا کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ وہ بھی جائز ہے۔ اب یہاں ایک خیال بس آ سکتا ہے جس کا جواب میں تقریباً تو دے ہی چکا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے، پورے سال میں جب کبھی کریں، خاص 15 شعبان کو ہی کیوں؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں معروف ہو جاتی ہیں عوام میں، وہ بعض عبادات کو بعض اوقات کے ساتھ اپنی طرف سے خاص کر لیتے ہیں، لیکن یہ تخصیص ایسی نہیں ہوتی ہے کہ کسی کا یہ نظریہ بن جائے کہ جی 15 شعبان کی رات ہی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ میرے خیال میں جاہل سے جاہل آدمی بھی اس طرح کی تعین اور تخصیص کا قائل نہیں ہوگا، اور یہی تعین اور تخصیص اپنی طرف سے کرنا ناجائز تھی۔ اور اگر کوئی خاص نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے 15 شعبان ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں، ذرا معروف ہو گیا کہ میں بھی کر رہا ہوں، اور اس کا یہ نظریہ ہو کہ عام دنوں میں بھی آپ جس رات میں چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم شادی بیاہ کی تاریخیں مخصوص کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اسی تاریخ میں شادی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، وہ تو ہم اپنی سہولت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دینی مدارس میں سال کا آغاز، سال کا اختتام، امتحانات وغیرہ، سلیبس کی تعیین اپنی سہولت آسانی کے لیے۔ اسی طرح جماعت کے اوقات اپنی سہولت اور آسانی کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد جماعت نہیں ہو سکتی، اسی ٹائم میں ہوگی۔ پھر بھی ہم تخصیص تعین کرتے ہیں تو وہ آسانی اور سہولت کے لیے ہوتی ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ تواتر سے ہمارے اکابرین سے ثابت بھی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا۔ شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے۔ برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، یہ کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو وہ دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی،
یا شیعوں کے تازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے۔ اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کیا شب برات کی کوئی عبادت ثابت ہے، اور روزہ کس دن رکھنا ہوگا، 15 شعبان کا یا 14 شعبان کا؟ عموماً مساجد میں چراغاں ہوتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، بہت سے لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، ان سارے کاموں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لیکن شب برات کے حوالے سے 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں وہ ساری چیزیں عام بھی ہیں، لیکن صحیح معلومات بعض اوقات ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ شعبان، شب برات بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو۔ 15ویں رات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 14 شعبان گزر جائے، اگلے دن 15 شعبان ہو، تو وہ جو رات ہوتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کہنے کا بنیادی مقصد یا اس کا جو آپ پس منظر کہہ لیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخشوں، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں۔ تو شعبان کے مہینے کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو یہ دعا آپ کرتے تھے۔ دوسری بات، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اتنی کثرت سے آپ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول یہ تھا کہ آپ ایام 20 کے 3 روزے ہر مہینے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 ان دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عام معمول تھا۔ سفر میں، حضر میں آپ یہ 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ یہ سنت ہمارے معاشرے میں متروک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ 13، 14، 15 چاہے شعبان کے ہوں، چاہے شوال کے ہوں، چاہے محرم کے ہوں، ہر اسلامی مہینے کے یہ 3 روزے رکھنا سنت ہے۔ اگر کوئی 3 نہیں رکھ سکتا، 1 رکھ سکتا ہے تو 1 رکھ لے۔ تو اب شعبان کے 15ویں روزے کی اگر ہم بات کریں تو اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ اس کی یہ فضیلت تو بہرحال ہے کہ یہ شعبان کے روزے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ حضور کی اس سنت پر عمل ہو جائے گا کہ ہم نے بھی شعبان میں روزہ رکھ لیا۔ دوسری اس سنت پر عمل ہو جائے گا کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل معمول، یعنی آپ کا معمول تھا کہ آپ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے رکھ لے گا کہ بھائی آپ کے ایام 20 کے روزے ہوتے تھے، میں ایام 20 میں سے یہ روزہ رکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی اتنی ہمت کر لے کہ 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھ لے تو یہ تو کمال ہو جائے گا، اور یعنی ایک سنت پر صحیح طریقے سے عمل ہو جائے گا۔ تو 15 شعبان کے روزے کی یہ فضیلت تو ہے کہ شعبان کا روزہ بھی ہے، پھر ایام 20 کا روزہ بھی ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ 15 شعبان کے روزے کی الگ سے کوئی اسپیشل، کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص فضیلت الگ سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 15 شعبان کے روزے کی شعبان کے روزے سے ہٹ کر، ایام 20 کے روزوں سے ہٹ کر الگ کوئی حیثیت ہو، وہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ روزہ رکھنا نہیں چاہیے، روزہ ضرور رکھیں، اس نیت سے رکھیں کہ بھئی شعبان میں حضور رکھتے تھے تو ہم بھی رکھیں گے، ایام 20 کے روزے حضور رکھتے تھے تو ہم بھی رکھیں گے، اس نیت سے رکھیں، لیکن یہ بات
نظریاتی طور پر تھیوریٹیکلی اتنے علم میں ہونی چاہیے کہ بھائی اس روزے کی الگ سے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے. دوسری بات کہ شب برات میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے. تو اس کی فضیلت ہے. فضیلت ہونے کی وجہ کیا ہے کہ متعدد روایات سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور وہ ساری کی ساری روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن 17 مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیثیں مروی ہیں. 17 مختلف صحابہ سے شب برات کی فضیلت کی حدیثیں ثابت ہیں، مروی ہیں. اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی حدیث متعدد طرق سے آئے تو وہ ضعف کی حالت سے نکل کر حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، اور حدیث کی جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ ضعیف سے بلند ہو کر حسن کی طرف آ جاتا ہے. پھر ان احادیث کو جو بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے کہ جو اس کے ضعف کو ختم کر دیتی ہے، وہ امت کا مجموعی تعامل ہے. یعنی پوری امت نے من حیث المجموع ان احادیث کو قبول کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک امت اس رات کی فضیلت کو مانتی آئی ہے اور اس پر عمل کرتی آئی ہے. اس لیے اس رات کی فضیلت تو بہرحال ثابت ہے. اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ اس رات کو ہم کیا کریں. تو دیکھیں، رات کی تنہائی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں اپنے دل کی باتیں کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہگار ہوں، میں نے بہت لوگوں کو ستایا، میں نے آپ کی بہت نافرمانی کی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تنہائی میں اللہ ہو اور وہ ہو، سبحان اللہ، کیا مزہ آ جائے گا اگر اس تنہائی کا لطف ہمیں نصیب ہو جائے. اس موقع پر کوشش یہ کرنی چاہیے، شب برات کے بارے میں، رات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. یعنی شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اب اس رات میں عبادت کیا کرنی ہے وہ الگ سے کوئی ثابت نہیں ہے. آپ کوئی بھی عبادت کریں اس نیت سے کریں کہ بھئی یہ افضل رات ہے، بڑی رات ہے، انشاءاللہ اس میں مجھے ثواب بڑھ کر ملے گا، اس میں اللہ میری بخشش کر دیں گے. آپ نوافل پڑھیں، آپ صدقہ دے دیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ ماں باپ کی خدمت کریں، آپ پڑوسیوں کی خدمت کریں کہ بھائی یہ بڑی رات ہے، انشاءاللہ اس میں جو کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت بھی فرمائیں گے. لیکن اصل کمال اس رات کا اور جو رات کی تنہائی کی جو بھی عبادتیں بنیادی طور پر وہ اللہ اور بندے کے درمیان کی جو خلوت ہے کہ وہ خلوت میں تنہائی میں اپنے اللہ سے مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور جیسے میں نے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے بقدر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. تو آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ اس رات کی برکت سے جب آپ اتنے لاکھوں لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا کریں گے، اللہ مجھے بھی خلاصی عطا کر دے. یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں رمضان تک عافیت اور خیریت کے ساتھ پہنچا دیجیے. یہ دعا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے. جو مساجد کے اندر باقاعدہ چراغاں کیا جاتا ہے، نوافل کی جماعت ہوتی ہے، نوافل کی جماعت کے بارے میں اصول یہ یاد رکھیں، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ نوافل کی جماعت باقاعدہ لوگوں کو بلا کر کرنا یہ مکروہ عمل ہے. اس لیے اتنی بڑی رات میں کوئی مکروہ عمل نہیں کرنا چاہیے، جو پسندیدہ اعمال ہے اس کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم سے اپنی پوری زندگی میں ایک بار قبرستان جانا اس رات میں ثابت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی مغفرت کی دعا کے لیے گیا تھا. تو اس سے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی جو چیز جس حد تک ثابت ہو اس حد تک اس کو سنت سمجھ کے اگر کوئی کرے، ظاہر ہے اس کو سنت کا ثواب ملے گا. لیکن اس کو مستقل معمول بنا لینا کہ ہر شب برات کو جایا جائے، اور اس سے بعض اوقات جب یہ ایک تسلسل شروع ہوتا ہے تو معاشرے میں یہ چیزیں ایک لازم درجے کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں. اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ ایسے چلتا ہے کہ جو آدمی شب برات میں اپنے والد کی قبر پہ یا والدہ کی قبر پہ نہیں جائے گا، لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، شب برات میں اپنے ابا کی قبر پہ نہیں گیا، شب برات میں اپنی اماں کی قبر پہ نہیں گیا. یہ تانے جب ملنا شروع ہو جائیں نا معاشرے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو لازم سمجھنا شروع کر دیا ہے. اور جب کسی غیر لازم چیز کو لوگ لازم سمجھنا شروع کر دیں تو وہ بدعت کی شکل اختیار کر جاتی ہے. تو فی نفسی ہی اس کو سنت سمجھ کر اگر کوئی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ چلا جاتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے تھے، میں بھی چلا جاتا ہوں، سنت سمجھ کے چلا جاتا ہوں، تو سبحان اللہ. لیکن محض اس پر اکتفا کرنا یا اسی کو معمول بنا کے رکھنا یا اس کو لازم سمجھنا، ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، اور سب سے افضل عبادت اللہ کے ساتھ راز و نیاز، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا۔ اور روایات سے ہمیں کچھ گناہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ ہماری حفاظت کرے، تو اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 15 شعبان جس کو لیلۃ البراءت اور شب براءت کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر دعا جب مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور رمضان تک اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو رمضان کے لیے۔ تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے، اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں اس رات کو۔ اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے جو کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388، اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان جلد 3 صفحہ 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی آدھے شعبان کی بعد رات ہو یعنی 15ویں شب، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور 15 شعبان کی شب کا قیام نہ کرے، کوئی اس پر ملامت نہیں، کوئی اس پر نکیر نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اس رات کو قیام اجتماعی کرنا، نوافل کی جماعت کرانا، باقاعدہ تداعی کر کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح باقاعدہ شعبان کے روزے کے لیے رمضان کے روزے کی طرح عمومی سحری کا اعلان کرنا، عمومی افطاری کا اعلان کرنا، سحری افطاری کا اہتمام کرنا، یہ مناسب نہیں۔ یہ عبادت ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی ہے، فرض واجب سنت مؤکدہ نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے مشائخ سے اس رات کا قیام بھی ثابت ہے، رات کی اہمیت کے پیش نظر عبادت بھی ثابت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کرنی چاہیے۔ ہاں ایک بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہم اس فہرست کے اندر شامل نہ ہوں۔ یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3556، الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1547، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، اتانی جبرائیل علیہ السلام، فقال هذه الليلة لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی درمیانی شب ہے یعنی 15ویں شب ہے، وللہ فیہا اتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک و الی مشاجح ولا الی قاطع رحم ولا الی مسبل ولا الی عاقل لوالدی ولا الی مدمن خمر۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ نمبر 1 مشرک،
نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 2 رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والا، نمبر 4 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 6 شراب کا عادی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ اس رات بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے، ہم شرک سے توبہ کریں، کینے اور بغض سے توبہ کریں، قطع تعلق سے توبہ کریں، شلوار ٹخنے نیچے رکھنے سے توبہ کریں، والدین کی نافرمانی کرنے سے توبہ کریں، شراب پینے سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص اس گناہ کے اندر ملوث ہے، توبہ کر لے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، سچی پکی توبہ کرے۔ بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، 15 شعبان شب براءت، لیلۃ البراءت کی رات عبادت بھی کر سکتے ہیں، 15 شعبان کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نہ تو اجتماعی عبادات کا اہتمام کریں، اجتماعی کا معنی کہ باقاعدہ اعلان کریں، تداعی کریں، اشتہار چھپا کے جمع کریں، انفرادی عبادت ہے۔ ہاں اگر اتفاقاً کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ نے تلاوت بیٹھ کے کر لی ہے، ذکر کر لیا ہے، اللہ کا نام لے لیا ہے، بیان ہو گیا ہے، سن لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو جمع کر کے بیان کرنا، سمجھانا، یہ ایک الگ چیز ہے، تو عبادت کرنے میں حرج نہیں ہے، مستحب ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں، خاص کھانے نہ پکائیں، اور جو عبادت کا اہتمام نہیں کرتا اس کو مجرم نہ سمجھیں، غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، اور توبہ کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کا اہتمام، اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت، اس رات کا قیام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ 15 شعبان کے روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ کر لیں کہ سب سے بہترین بات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، کچھ تلاوت کریں، ذکر کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، پھر وطر پڑھیں، اور یوں فجر کی نماز تک خود کو اعمال کے اندر مشغول رکھیں، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ پوری رات اجر اور عبادت کے اندر شمار فرمائیں گے۔ برات جسے کہا جا رہا ہے، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے۔ جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں، اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ، وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں، یا یوم النحر کہتے ہیں، اس دن کو ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن۔ سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات۔ برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں۔ تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے؟ کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات، کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں۔ اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں۔ نہیں، بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے۔ میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر مطلب ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں، ویسا نہیں ہے۔ پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکنس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے نام خود دیکھیے ایک عجیب ہے، اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھے کہ لیلۃ برات ہے۔ برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا ہے۔ تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے۔ اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی، تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجئے ایک رات ہے، سمجھو شب قدر ہے، تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے،
23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 اور 29 ہو سکتی ہے. تو اس کا سگنیفیکنس ہے، تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر تلاش کرو اسے، ہے نا. یہاں کیا ہے؟ نام ہی غائب ہے. کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو. تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے. جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی. پھر نام ہی خود من گھڑت ہے ہمارا بنایا ہوا ہے. تو 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں، اور جو علماء کے اقوال دیکھے، اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں، پھر ایک ایک کی سند پڑھوں، پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں، تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر، اس کا نام شب برات ہو اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا یا اچھے کپڑے پہننا، ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے، اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں، تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں، اس کو بھی عید قرار دیا. اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے. رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے، اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں
مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے, دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں, حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی, یا کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے, کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا, ہم کہتے ہیں لسبقونا, کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو, یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے, فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے. یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں, آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے, جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے. نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا, اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں, فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے, تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں, کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا, کسی کو بتایا تک نہیں, جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں, اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا, چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں, جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2, جاتے جتھوں کی شکل میں, نبی تو چپکے سے گئے ہیں. تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں, اتنا دم ہے آپ میں, تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات, گھر میں بیٹھیں آرام سے, یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں, ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ. اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. ایک تیسری چیز کیا ہے, کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا, اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا, کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر, تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے, یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے,
ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے، انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے، لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی، بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا۔ تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا۔ پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے۔ دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے۔ نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں، تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں، اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں۔ تو ضعیف روایات ہیں، جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے، اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے، بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو
بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ جو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی، جمہور کا مذہب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت، تو دوسری میں یہ والی صورت، تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، یہ ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو انفرادی عبادت ہوگی، اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جائیں گی، اپنے طور پر اجتماعی سطح پہ کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء مفتیان کرام کی باتیں سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کی عبادت پر جمہور کا اتفاق ہے، لہٰذا ہمیں اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی چاہیے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے گناہوں کی معافی، اور اپنے اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ کے رزق میں برکت، سلامتی اور دین پر خاتمے کے لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو مفتیان کرام اس رات کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو برا مت سمجھیں، وہ بھی ایک مفتی ہیں اور ان کی بھی اس سلسلے میں کافی ریسرچ ہوتی ہیں، کیونکہ اس رات کی عبادت کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر ان مفتیان کرام نے اس کا انکار کر دیا تو وہ کافر یا دار اسلام سے خارج ہیں، ایسا ہمیں ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ لہٰذا آپ جن مفتیان کرام سے متفق ہیں، آپ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اختلاف رائے صحابہ کرام میں بھی موجود تھا، مگر وہ دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات جو فرض اور واجب ہے، ان پر تمام مفتیان کرام متفق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔